السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز۔ شہرنامے کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ ماہی گیروں کے عالمی دن کے حوالے سے بلوچستان فشرمین کوپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے سیوک سینٹر ہب کے احاطے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ماہی گیروں کے عالمی دن کے حوالے سے بلوچستان فشرمین کوپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں جاپان کے قونصل خانے نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ آپ کو آگاہ کریں کہ جاپانی قونصل خانے کی جانب سے کہا گیا کہ اس طرح جاپان کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ماہی گیروں کو بہتر استفادہ حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر اجرا کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ کامران لاسی اور دیگر لوگوں نے بھی شرکت کی اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان فشرمین کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اور آپ کو آگاہ کریں کہ شکر گڑھ کے سابق وفاقی وزیر انور عزیز چودھری انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ بدوال موڑ شکر گڑھ میں ادا کی گئی۔ بزرگ سیاستدان سابق وفاقی وزیر انور عزیز چودھری کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں بدوال موڑ ڈیرہ کے سامنے ادا کی گئی۔ انور عزیز چودھری بزرگ سیاستدان بھٹو کابینہ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں، 3 بار وفاقی وزیر اور 1 دفعہ صوبائی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ انور عزیز چودھری 1931 کو شکرگڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے امریکہ سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ وہ تحریک پاکستان کے کارکن تھے۔ انہوں نے 1948 کے سمر اولمپک میں سوئمنگ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ 1963 میں سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو شکرگڑھ سے متعدد مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ وہ ذوالفقار بھٹو اور چنیجو کی حکومت میں بطور وزیر بھی کام کر چکے ہیں۔ انور عزیز پنجاب کے وزیر داخلہ کے علاوہ انہوں نے اپنے معاشی طور پر اور سیاسی طور پر اور اس کے علاوہ زراعت کے شعبے میں مختلف تجاویز اور ٹریننگ دیتے رہے۔ اس دوران شکرگڑھ کی جو فضا ہے ان کی خبر انتقال کی سن کر افسوسناک ہوگی اور فضا سوگوار رہی۔ اس موقع پر آسن اقبال کے ساتھ خوش اختر سبحانی مسلم لیگی رہنماؤں نے شرکت کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان بھی اس جنازہ میں خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ ان کے خواتین اور دیگر جو افراد ہیں وہ بھی شریک ہوئے۔ پیر سید علی حسین شاہ صاحب کے سجادہ نشین ظفر اقبال شاہ صاحب نے جنازہ ادا کروایا اور اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی اور ایک سیاستدان کے اس دنیا سے چلے جانے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے اس سیاسی خلا کو کبھی نہ بھولنے والا قرار پایا اور کہا کہ ان کی فوت سے شکرگڑھ یتیم ہو چکا ہے۔ شکرگڑھ کا یہ نہ کہا جائے تو غلط ہوگا کہ یہ شکرگڑھ کے ایک بھٹو تھے۔ انور عزیز کی سیاسی شخصیت جو کسی بھی توارے کی محتاج نہ تھی، انہوں نے اپنی 99 سالہ زندگی میں کئی شاگرد پیدا کی۔ انور عزیز کے ڈیرے پر دانیال عزیز سے افسوس کرنے والے کو سلسلہ لگا ہوا ہے۔ کیمرہ مین نثار احمد کے ساتھ رانا اشتیاق، میٹرو ون۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خانیوال میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر ماریہ ممتاز اور دیگر نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال خانیوال میں پی ایم اے خانیوال کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر مسعود الرف حراج کو پی ایم اے ساؤتھ پنجاب کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے پر ان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی تھے۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر ماریہ ممتاز، ایم ایس ڈاکٹر عبد المجید بھٹی، ڈاکٹر امان اللہ طاہر، ڈاکٹر جمیل گوری، ڈاکٹر عبد القادر اوان، ڈاکٹر مطلوب حسین مغل، ڈاکٹر محمد زاہد، ڈاکٹر محمد عمر گوری، ڈاکٹر محمد انیف بھٹی، ڈاکٹر مقبول، ڈاکٹر یوسف، ڈاکٹر محمد مدنی، ڈاکٹر نعیم احمد، ڈاکٹر شفقت حسین، جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع اور خانیوال کے سینئر و جونیئر پیرامیڈیکل سٹاف نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر پروفیسر مسعود الرف حراج نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کی تقریب بیسیکلی پی ایم اے خانیوال نے ارینج کی تھی اور اس میں جو پی ایم اے ملتان کی نیولی الیکٹڈ کیبنٹ ہے اس کو مدعو کیا گیا تھا اور بینگ پریزیڈنٹ یہاں پہ میں آیا اور میں سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں
ہمیں اتنی عزت دی اور میرا جو ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے صرف یہی کہنا تھا کہ ہمارا دیکھیں کہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہمارے پیشنٹس ہیں. ہمیں ان پیشنٹس کو لک آفٹر کرنا ہے, ہمیں ان پیشنٹس کو دیکھ بھال کرنی ہے اور ان کی بڑی ایک اچھے طریقے سے ان کی جو وزاری ہوتی ہے, خاطرداری ہوتی ہے, ہمیں کرنی ہوتی ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہمارے فرائض میں شامل ہیں. اور اس میں یقیناً میرا خیال ہے کہ ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے کوئی بھی اس میں پیچھے نہیں ہے. جہاں تک ہم نے دیکھا مور دین 99% جو لوگ ہیں وہی ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں, کام کر رہے ہیں. اور اسپیشلی اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ریسنٹ پینڈیمک آیا اس میں کس طریقے سے ہماری کمیونٹی آگے رہی, فرنٹ لائن پہ رہی. آپ دیکھیں کتنا نقصان بھی ہوا. سب سے زیادہ نقصان جو آپ دیکھیں ہمارے ڈاکٹرز کا, پیرامیڈکس کا ہوا, لیکن اس کے باوجود کوئی پیچھے ہٹا نہیں ہے, کوئی اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہا اور نے اپنی کمیونٹی کو جتنا سرو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے رسپانس میں کیا چاہیے ہمیں, ڈاکٹرز کمیونٹی کو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے, صرف ایک عزت چاہیے, رسپیکٹ چاہیے. آج ہمارا پی ایم اے ڈسٹرکٹ خانیوال کی طرف سے پی ایم اے ملتان کے نیولی الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ پروفیسر مسعود حراج کے جیتنے کی خوشی میں ہم نے یہ فنکشن انعقاد کیا تھا. بیسیکلی پروفیسر مسعود رؤف حراج صاحب پورے ساؤتھ پنجاب کے اس وقت جو لیڈنگ ڈاکٹر ہیں اور جو ڈاکٹرز ایشو ہیں ان کے حوالے سے وہ ہر طرح کی جو ہماری مدد کر رہے ہیں. اور جہاں ہمیں پرابلم پیش آتا ہے جو لوکل پی ایم اے ہیں ان کو حل کرنے میں, ان کو سالو کرانے میں ہر طرح سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر مسعود رؤف حراج نے کہا کہ میرے دروازے تمام ڈاکٹرز کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں اور جہاں بھی میری ضرورت درپیش ہو میں ہمہ وقت حاضر ہوں, کیونکہ سینئر و جونیئر ڈاکٹر دستوں بازو. کیمرامین ٹیم کے ساتھ عمران راؤ, بیورو چیف, میٹرو ون نیوز, خانیوال. اور آپ کو بتائیں کہ پتوکی حبیب آباد گورنمنٹ پرائمری اسکول تھڑا میں سہولیات کے فقدان کی خبر میٹرو ون نیوز پر نشر ہوتے ہی انتظامیہ حرکت میں آ گئی. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن نے نوٹس لیتے ہوئے قصور اور ڈی سی او اسسٹنٹ کمشنر پتوکی سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے. پتوکی کے نواحی گاؤں تھڑا میں گورنمنٹ پرائمری اسکول بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا تھا. ٹوٹی پھوٹی دیواریں, خستہ حال چھتیں, فرنیچر کی کمی, واش روم اور میٹھے پانی کا ناقص انتظام کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کا انتہائی ناقص انتظام. میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی انتظامیہ حرکت میں آ گئی. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن نے نوٹس لیتے ہوئے قصور اور ڈی سی او سے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. شہر نامے میں ایک بار پھر خوش آمدید. آگاہ کریں آپ کو کہ رحیم یار خان میں کروڑوں کی زمین پر بااثر افراد کا مبینہ قبضہ. زمین کے قریب مسلح افراد کھڑے کر دیے گئے. بائی پاس روڈ کے قریب زمینوں پر حفاظتی ٹینٹ لگا کر احتجاج کرتے ہوئے زمیندار کا کہنا تھا کہ اس کی زمین پر بااثر افراد قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اراضی کے قریب مسلح افراد موجود ہیں جو تعمیر نہیں کرنے دیتے. چند روز قبل بھی تعمیر کرنے لگے تو 10 سے زائد مسلح افراد نے ڈرانے کے لیے فائرنگ کر دی, جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر گولیوں کے خول اکٹھے کیے اور فائرنگ کر کے فرار ہونے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا, لیکن ملزمان بااثر ہونے کے باعث گرفتار نہیں ہو سکے. کروڑ پکا میں سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی کھیتوں سے سرسوں کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. سردیوں کی مشہور دیہاتی سوغات سرسوں کا ساگ کھانے میں تو لذیذ ہوتا ہی ہے. اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سرسوں کا ساگ ہو اور ساتھ ہو مکھن کا پیڑا تو کھانے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اس کی تیاری کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیں. دل لبھاتی خوشبو اور لذیذ ذائقہ. سردیوں میں مشہور سوغات سرسوں کے ساگ کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. سرسوں کے ساگ کو پکاتے وقت 3 سے 4 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے. سرسوں کے ساگ کو ہلکی ہلکی آگ کی آنچ سے پکایا جاتا ہے. جب سرسوں کا ساگ پک کر تیار ہو جاتا ہے تو اسے لکڑی سے بنے مندھنے سے لگایا جاتا ہے خوب رگڑا. سرسوں کے ساگ کو پکاتے وقت اس کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے. اور دیہاتوں میں ایک رسم آج بھی موجود ہے. اگر کسی گلی محلے یا گاؤں میں پکا سرسوں کا ساگ ہمسایوں اور رشتہ داروں میں نہ بانٹا تو تعلق بچے گا یا ساگ. جب سرسوں کا ساگ ہلکی ہلکی آگ کی آنچ سے پک کر تیار ہو جاتا ہے تو اسے آخر میں لگایا جاتا ہے دیسی گھی کا تڑکا, جس کو چھوٹے بڑے شوق سے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ساگ بہترین ہے, اپنا کنی پکانے بہو آپ دے مہمانوں کو دینے سجنا کو دینے, مکھن نال کھاؤ, جتھ نال کھاؤ, روٹی نال کھاؤ, ڈوڈے ساگ نال کھاؤ, بہترین ہے. آج کل سردیاں
آج کل ساگ دا خاص موسم ہے. ساگ بڑی قیمتی سبزی ہے. ڈاکٹر بھی مشورہ دے رہے ہیں بڑی اچھی سبزی ہے, صحت واسطے بہت اچھی ہے, بڑا فائدہ ہے. ڈاکٹر بھی آتے ہیں زیادہ کو زیادہ ساگ کھاؤ. سرسوں کا ساگ کھانے میں اتنا لذیذ اور ذائقے دار ہوتا ہے کہ کھانے والا ہی انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے. کیمرہ ٹیم ناصر اسلم کے ساتھ حسنین خرند, میٹرو ون نیوز, کہروڑ پکا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اسپورٹس کمپلیکس جڑاوالا میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس تقریب کے بارے میں مزید جانتے ہیں جڑاوالا میں موجود میٹرو ون نیوز کے نمائندے رانا اعجاز سے. بتائیے گا رانا اعجاز, کیا تفصیلات ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کی ہدایت پر ہفتہ شان رحمت للعالمین کے تقریبات کے سلسلہ میں تحصیل انتظامیہ کے زیر انتظام سپورٹس کمپلیکس جڑاوالا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہوئی. کانفرنس میں صوبائی وزیر پبلک پراسیکیوشن چودھری ظہیر الدین, اے سی ٹاؤن زین العابدین, ایس پی ٹاؤن ناصر محمود باجوہ, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کاشف محمود کمبو کے ساتھ ساتھ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. نعت خوان حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے. علماء کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر روشنی ڈالی. محفل کے اختتام پر دعائے خیر کی گئی. صوبائی وزیر پبلک پراسیکیوشن چودھری ظہیر الدین نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا مسلمانوں کا کام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے سے بیماریاں اور آفتیں ٹل جاتی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا اعجاز احمد, میٹرو ون نیوز, جڑاوالا. اور آپ کو آگاہ کریں کہ پتوکی سی ایم پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ڈی پی او قصور عمران کشور اور ڈی ایس پی سرکل پتوکی محمد اکرام خان کی سربراہی میں ڈی ایس پی آفس میں عوامی مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے مکمل کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا, جس میں سائلین کی کثیر تعداد کے ساتھ سرکل بھر کی پولیس نے بھی بھرپور طریقے سے شرکت کی. آپ کو آگاہ کریں کہ سی ایم پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ڈی پی او قصور عمران کشور اور ڈی ایس پی سرکل پتوکی محمد اکرام خان کی سربراہی میں ڈی ایس پی آفس میں عوامی مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا, جس میں سائلین کی کثیر تعداد کے ساتھ ساتھ سرکل بھر کے ایس ایچ او اور انچارج صاحبان نے بھی بھرپور طریقے سے شرکت کی. کھلی کچہری میں لوگوں نے اپنے مسائل کے انباء لگا دیے, جس پر ڈی پی او قصور نے انکوائری فی الفور میرٹ پر حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے موقع پر ہی احکامات جاری کر دیے. کھلی کچہری کے اختتام پر ڈی پی او قصور اور ڈی ایس پی سرکل پتوکی اکرام اللہ خان نے پتوکی کے سائلین صحافیوں سے بھی ملاقات کی. اس موقع پر ملاقات میں پولیس اور صحافیوں کے درمیان مزید مضبوط روابط کو قائم رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا. منڈی بہاؤالدین میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے محفل سما کا انعقاد کیا گیا. قوالوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت پر کلام پیش کرتے ہوئے سما باندھ دیا, جبکہ ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا کی قیادت میں میونسپل کمیٹی کی پریس کلب تک ریلی نکالی گئی. آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ منڈی بہاؤالدین میں ہفتہ شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے محفل سما کا انعقاد کیا. اس موقع پر قوال حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو اپنے عارفانہ کلام میں بیان کرتے ہوئے سما باندھ دیا. قبل ازیں ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا اور اسسٹنٹ کمشنر کاشف نواز کی قیادت میں میونسپل کمیٹی سے ریلی نکالی گئی, جو پریس کلب کے باہر جا کر اختتام پذیر ہوئی. ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا کا کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تذکرہ فرمایا ہے, اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سرکار دو عالم کی عظمت و شان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے. ریلی کے اختتام پر ملک کی سلامتی, دین اسلام کی سربلندی اور ملک کی خوشحالی, ترقی اور استحکام کے لیے دعا مانگی گئی. بات کریں لال حویلی کی تو سب کے ذہن میں شیخ رشید کی لال حویلی آتی ہے, لیکن آج آپ کو جام پور کی لال حویلی کی سیر کراتے ہیں, جہاں لوگ دور دراز سے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. مزید احوال اس رپورٹ میں. بات کریں لال حویلی کی تو سب کے ذہنوں میں شیخ رشید کی لال حویلی کا نام آتا ہے, لیکن آج ہم آپ کو سیر کراتے ہیں جام پور کی لال حویلی, جہاں سے دور دراز سے وزٹر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں. اس وقت ایک وزٹر میرے ساتھ موجود ہے, ان سے جانتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے.
جی شکریہ آپ کا، آپ کے نیوز چینل کا، جس طریقے سے آپ اسے لال حویلی کو فوکس کر رہے ہیں، اور ہم بھی دیکھنے آئے ہیں، اور جب بھی پاکستان میں نام لیں لال حویلی کا تو شیخ رشید صاحب کی حویلی کا ذکر آتا ہے، لیکن اس وقت ہم موجود ہے جامپور میں، حقیقی معنوں میں ایک لال حویلی کے اندر، جس کے فن تعمیر نے پورے پاکستان کو اپنے توجہ کا جو مرکز بنایا ہوا ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو موجود ہے، جو ہمارے فن تعمیر کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور اس میں جو ملنے والے ملتانی نقش و نگار کے جو ڈیزائنز ہیں ان کے ساتھ ایک ملا کر، اور چنیوٹی دروازوں کے ساتھ لکڑی کا جو خوبصورت ایک امتزاج آپ دیکھ سکتے ہیں اس لال حویلی میں، جو پورے پاکستان سے کھینچے ہوئے سیاح آ رہے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ اس کی جو فن تعمیر ہے، اور یہاں جو ایک خوبصورت ماحول اور اس کا ارد گرد کا جو علاقہ ہے، ملک ارشاد چکر نے جس انداز سے اس کو بنایا ہے وہ یقیناً داد کے قابل ہے، اور قریب اور دور کے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں اور جو سیاح ہیں اور جو وزٹرز ہیں، میں ان کو ضرور دعوت دوں گا کہ آپ ایک مرتبہ اس لال حویلی کا وزٹ کریں، اور آپ کو پتہ لگے کہ صحیح معنوں میں لال حویلی کس کو کہتے ہیں۔ جی آپ نے ان کی بات سن کے ان کا کہنا تھا یہ لال حویلی ملک ارشاد چکر صاحب نے تعمیر کرائی، جو کہ دور دراز علاقوں سے مختلف سامان منگوا کر تعمیر کی گئی۔ جی بہت شکریہ۔ شہر نامے میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور آگاہ کریں آپ کو کہ جہانیہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹرز نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ جہانیہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹرز نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ نواحی گاؤں کی رہائشی خاتون طاہرہ بی بی اپنے خاوند حمزہ کے ہمراہ ڈیلیوری کیس کے لیے گئیں، مگر ہسپتال میں ڈاکٹرز نے چیک نہیں کیا، جبکہ متاثرہ خاتون طاہرہ بی بی کے خاوند حمزہ کا کہنا ہے کہ 4 روز سے اسپتال کے چکر لگا رہے ہیں مگر کوئی بات نہیں سنتا۔ اور اب خبر چیچا وطنی سے، جہاں کے نواحی قصبے ہڑپا میں علاقائی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ اس موقع پر ڈھول کی تھاپ پر نوجوانوں نے علاقائی جھومر پیش کیے، جسے حاضرین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ چیچا وطنی نواحی قصبہ ہڑپا میں ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں مختلف قسم کے اسٹال سجائے گئے، بچوں کے کپڑے، رنگ برنگی چادریں، دیہاتی، جبکہ خواتین نے خالصتاً پنجابی اور پرانے کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے مٹی کا گھر بنایا۔ اس حوالے سے خاتون کا کہنا تھا کہ جب کچے مکان تھے لوگ سچے تھے، اب پکے مکان ہیں اور لوگ بدل چکے ہیں، ہم میں محبت، اخوت، بھائی چارہ بھی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ثقافتی میلے میں مقامی لوگ، فنکاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ بانسری نواز نے سر بکھیرے تو حاضرین پر بانسری کا سحر طاری ہو گیا۔ چوک سرور شہید کے قریب ملتان میاں والی روڈ پر لوڈر الٹ گیا، جس سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رضا اللہ خان سے۔ جی رضا، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی ہاں، میں اس وقت موجود ہوں چوک سرور شہید کے مین روڈ MM روڈ پر، جہاں پر ایک پلی عرصہ دراز سے خراب ہے۔ متعدد بار حکام بالا کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایک حادثہ پیش آیا ہے، ایک ٹرالر جو کافی قیمتی اور جس پر کافی سیمنٹ اور سامان لوڈ تھا، لیکن اس پلی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا۔ میرے ساتھ اس کے ڈرائیور موجود ہیں، آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بتائیے آپ۔ ہم نے بہت کوشش کیا ہے، گاڑی بالکل صحیح آ رہا تھا، جب بیچ میں کٹ آ گیا وہ گاڑی کڈے نے مار دیا، وہ ٹائر بس گیا، ٹائر بس ہونے کی وجہ سے گاڑی کا کنٹرول سے باہر نکل گیا، گڈباری میں اوپر چڑھ گیا، ڈائریکٹ کلٹی ہو گیا۔ ہمارا 20-30 لاکھ نقصان ہوا ہے کڈے کی وجہ سے، روڈ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہمارا انتظامیہ سے بہت مایوس ہے۔ جی آپ نے ڈرائیور کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کئی مرتبہ حکام بالا کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اور کئی دفعہ پہلے بھی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ اس روڈ کی جلد سے جلد مرمت کی جائے تاکہ اس طرح کے حادثات رونما نہ ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ رضا اللہ خان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کمالیہ میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا۔ قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے خریدار خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔
کمالیہ میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں جگہ جگہ لنڈے کے سٹال سج گئے، جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف۔ لنڈا بازاروں میں پچھلے سال کی نسبت اس بار قیمتوں میں اضافے پر شہری شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ غریب اور مزدور طبقہ سردیوں میں لنڈے کے گرم ملبوسات اور جوتے خرید کر گزارا کرتا ہے، پر اس بار اشیاء بہت مہنگی ہیں، جبکہ لنڈے کے سٹال لگانے والے مالکان کا کہنا ہے خریدار ریٹ سنتے ہی سامان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کٹ پیس کی گانٹوں پر کسٹم ڈیوٹی بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے ریٹوں میں اضافہ ہوا۔ حکومت کسٹم ڈیوٹی کو کم کرے تو قیمتیں کم ہو سکتی ہیں اور غریب سستا لنڈا خرید کر پہن سکتے ہیں۔ میاں محبوب عالم، میٹرو ون نیوز، کمالی۔ لندن میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی خشک میوہ جات کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، مگر خشک میوہ جات قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی لنڈن شہر اور گرد نواح میں خشک میوہ جات کی دکانوں پر شہریوں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ خشک میوہ جات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خشک میوہ جات ہمارے لیے قدرت کا بہترین تحفہ ہے، جو ذہنی اور جسمانی توانائی کے ساتھ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ غذائیت سے بھرپور میوہ جات میں بادام، پستہ، اخروٹ اور مونگ پھلی وغیرہ طبی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، اس لیے چھوٹے بڑے سبھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، مگر مہنگائی کی اس دور میں غریب عوام کے لیے انہیں خریدنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خشک میوہ جات کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم ان کا ریٹ سن کر واپس جانے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاکم علی بودلہ، میٹرو ون نیوز، لنڈن۔ چنیوٹ میں بھی اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ آٹا، چینی بھی مہنگے داموں فروخت ہونے لگا ہے۔ مزید جانتے ہیں قیصر علی بھٹی سے۔ جی قیصر، بتائے گا تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ضلع چنیوٹ میں مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ اس وقت میں سہولت بازار میں موجود ہوں، میرے ساتھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بازار کی بجائے سہولت بازار میں کوئی سستی چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل جناب، یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ معیاری ملیں گی اور سستی ملیں گی۔ سبزیوں کی بات کی جائے تو سبزیوں کا ریٹ جو ہے بازار کی نسبت یہاں پہ زیادہ ہے۔ چینی جو ہے، چینی نہیں ہے وہ بورا ہے۔ بازار میں جو چینی ہے اس کا ریٹ جو ہے 115 روپے ہے، یہاں پہ چینی 82 روپے کلو دی جا رہی ہے، لیکن وہ چینی اتنی غیر معیاری ہے۔ بازار کے جو ہے ہم 3 چمچ ڈالتے ہیں، یہ آدھا کلو ڈالیں تو پھر بھی جو ہے مٹھاس نہیں آتی۔ آٹا یہاں پہ غیر معیاری بیچا جا رہا ہے۔ گزشتہ حکومتوں میں ایسا نہیں تھا جو اب چل رہا ہے۔ حکومت کی وجہ سے انتہائی پریشانی ہے، عام لوگ ہیں ہم، گھر کا بل جو ہے بڑی مشکل سے ادا کیا جاتا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے چیخیں نکل چکی ہیں۔ جی بالکل، شہریوں کا کہنا ہے کہ سہولت بازار قائم کر دیا ہے تو چیزیں یہاں مل تو رہی ہیں، ریٹ کم ہے لیکن ان کا معیار ٹھیک نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ قیصر علی بھٹی، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ موسم سرما کے آتے ہی ڈرائی فروٹ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سمندری موسم سرما کے آتے ہی ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سمندری کے شہری مونگ پھلی سے سرد موسم کا لطف اٹھانے لگے، جبکہ دوسری جانب اگر بادام، پستہ اور کاجو کی بات کریں تو ان کے ناز نخرے عروج پر پہنچ چکے ہیں، اور اگر ہم چلگوزہ کی بات کریں تو وہ صرف زیارت کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ سردیاں آئی ہیں، کوئی سامان، کوئی بادام پستہ لے کے آنا، ٹھیک ہے، ابھی دکان پر آیا ہوں، دیکھو پہلے 50 روپے پائیا مونگ پھلی تھی، تو چیز ہم لینے جاتے تھے پہلے کہ 10 کلو لین جاتی سی، 5 کلو ملتی ہے ہوں۔ دکاندار حضرات کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں پیچھے مارکیٹ سے سامان سستا ملے گا تو ہم آگے بھی کم قیمت پر فروخت کریں گے۔ گاہک آتے ہیں، ریٹ سن کر مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جس بھاؤ میں آ رہا ہے ہم اس بھاؤ میں بیچ رہے ہیں۔ تقریباً کیپیسٹی عوام کی اتنی کم ہو گئی ہے کہ کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں ڈل رہا۔ بڑے انویسٹر جو ہیں وہ کسی چیز کو چھوڑیں گے تو ہمارے پاس آئے گی۔ سمندری کے شہریوں کا کہنا تھا کہ ڈرائی فروٹ موسم سرما کی خاص سوغات ہے، یہ انسانی جسم کو صحت مند اور گرم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں کمی لائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر خان نیازی، میٹرو ون نیوز، سمندری۔ شہر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔